ایران اسرائیل جنگ کے سائے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ٹرمپ سے ملاقات کے بعد جہاں قیاس آرائیوں کا طوفان گرم ہے، وہیں یہ بھی اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ پاکستان چین اور امریکہ جیسی دو عالمی طاقتوں کو ایک میان میں رکھنے میں کیا کامیاب ہو پائے گا؟ پاکستان امریکہ کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ پاکستان کے لیے یہ جنگ کیسے نقصان دہ ہے اور پاکستان اس صورتحال سے کس طرح متاثر ہو سکتا ہے؟ تو رخ کر لیتی ہوں میں مظہر برلا صاحب آپ کی جانب. آپ مجھے یہ بتائیں کہ دو سپر پاورز ہیں، چائنا ہے، امریکہ ہے اور بیچ میں پاکستان ہے. پاکستان اپنا نیریٹو اس سچویشن میں کس طرح بلڈ کر سکتا ہے؟ بہت شکریہ منیزے. گزارش یہ ہے کہ حالیہ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کا جو کردار تھا اس سے امریکی اعتماد بڑھا. اس کا اظہار امریکی صدر بارہا کر چکے ہیں، امریکی انتظامیہ کر چکی ہے، اور بھارت ان کا موقف ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ جو جنگ رکوانے والی بات ڈونلڈ ٹرمپ کرتے ہیں اس سے بھی بھارت انکاری ہے. تو اس طرح امریکی جو ہیں وہ پاکستان پر اعتماد کر رہے ہیں. نمبر 2، چائنا کی طرف آ جائیے. چائنا پاکستان کا دوست ہے، بہت گہرا دوست ہے. چائنا کی 13 ملکوں سے سرحدیں ملتی ہیں اور 12 ملکوں سے کسی نہ کسی موڑ پر کسی نہ کسی سال چائنا کا جھگڑا ہوا. ایک پاکستان ہے جس سے اس کی کبھی کوئی یہ جھگڑا لڑائی نہیں ہوئی. تو چائنا پاکستان کا ٹیسٹرز دوست ہے. اچھا، پھر آپ ماضی میں دیکھیں 60 کی دہائی میں بھی پاکستان ہی تھا وہ ملک جس نے چائنا اور امریکہ کو قریب کیا تھا. دونوں ملک پاکستان پر اعتماد کرتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں میں بات چیت یا قربت کے لیے پاکستان سے اہم اور کوئی ملک نہیں. اچھا، اسی طرح اب جب اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے تو اس میں امریکی صدر اسرائیل سے تو بات کر سکتے ہیں، مگر ایران سے بات کون کرے؟ یہ ایک سوال امریکیوں کے سامنے ہے. مظہر برلا صاحب، ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات بحالی کی طرف جو چین کا کردار تھا وہ بھی اس میں ہم نہیں بھلا سکتے. وہ بھی بالکل تھا. نہیں، اس کا آغاز دیکھیے، وہ کریڈٹ ہمیں دینا پڑے گا. اس کا آغاز پاکستان نے کیا تھا. پاکستان میں پھر وہ حکومت چلی گئی جو سعودی عرب اور ایران کو قریب کر رہی تھی، اور وہ قربت کی اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ بعد میں پھر چائنا نے اس کا سارا کریڈٹ لیا. یقیناً ظاہر ہے جب صلح کروائی تو چائنا ہی موجود تھا. بالکل اس کو فراموش نہیں کر سکتے. اب چائنا جو ہے اس کی کوشش ہے کہ خطے میں امن ہو، نہ صرف ساؤتھ ایشیا میں بلکہ مشرق وسطیٰ میں بھی امن ہو. تو امن کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے چائنا تیار ہے. پاکستان کی بھی کوشش یہی ہے کہ امن ہو. اور پھر ایران سے بات کرنا اگر ہوگی تو پھر ظاہر ہے چائنا اور پاکستان ہی کریں گے. تو پاکستان کا کردار کسی بھی سطح پر اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، خواہ وہ چین ہو، خواہ وہ سعودی عرب ہو، خواہ وہ ایران ہو، خواہ وہ روس ہو، پاکستان خواہ وہ امریکہ ہو یا برطانیہ ہو. اس لیے آپ نے دیکھا کہ دونوں اطراف کے لوگ پاکستان کو اپروچ کرتے ہیں. پاکستان جغرافیائی طور پر ایک ایسی ریاست ہے، اور پھر حالیہ دور میں پاکستان نے اپنی جنگی صلاحیتوں کا لوہا بھی منوایا ہے. پاکستان کی جیو پولیٹیکل یا جیو اسٹریٹجیکل جو لوکیشن ہے ڈیفینیٹلی پوری دنیا اس سے واقف ہے، اس کی امپورٹنس سے واقف ہے. میں چاہتی ہوں کہ سلمان عابد صاحب اس میں اپنی رائے دیں. سر، چینی صدر کی جانب سے بھی بڑی امپورٹنٹ بات کی گئی ہے. 4 پیشکش ان کی جانب سے کی گئی ہیں کہ اس طرح کر کسی نتیجے کی طرف نکلنا چاہیے، کیونکہ کشیدہ صورتحال ہم کسی طور پر بھی افورڈ نہیں کر سکتے. ایک تو میں چاہوں گی آپ اس پر روشنی ڈالیں. دوسرا، امریکہ کی جانب سے کیا یہ کوئی پاکستان کے ساتھ ٹیکٹیکل رومانس ہے، یا واقعی وہ کچھ اچھے تعلقات بنانا چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ اور اس چیز کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہے؟ دیکھیں، اس وقت چائنا کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو ایران اسرائیل تنازع ہے یہ ختم ہو.
اور اسی وجہ سے وہ جو 4 نکاتی فارمولا چین نے دیا ہے، اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ پورے دنیا کے اندر بیشتر ممالک یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ایران اسرائیل تنازع ختم ہو. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایران اسرائیل تنازع جو ہے صرف ایران اسرائیل تک تو محدود نہیں ہے، اس سے تو پوری عالمی دنیا لپیٹ میں آ چکی ہے. امریکہ ہے، اس میں چائنا ہے، اس میں رشیا ہے، اس میں برطانیہ ہے، اس میں فرانس ہے، اس میں مڈل ایسٹ کے سارے ممالک ہیں، اس میں پاکستان ہے. اور اسی لیے پاکستان کو ایک خطرہ تو رہتا ہے کہ اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو اس کے براہ راست اثرات جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی پڑ سکتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی جو پولرائزیشن ہے وہ بھی آگے بڑھ سکتی ہے. اس لیے کسی بھی صورت میں پاکستان یہ نہیں چاہے گا کہ یہ جنگ آگے بڑھے. اور جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں انہوں نے بھی وہاں پر جا کے جو گفتگو کی ہے اس کا بھی خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے تو ہمارے بارڈرز جو ہیں وہ محفوظ نہیں رہیں گے. وہاں پر پھر شدت پسند عناصر جو دہشت گرد عناصر ہیں وہ پوری کارروائی کر سکتے ہیں. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. جو گفتگو اس وقت امریکی صدر کر رہے ہیں وہ زیادہ کشیدگی پیدا کر رہی ہے. جو انہوں نے آیت اللہ خامنائی کے بارے میں گفتگو کی ہے اس سے زیادہ کشیدگی پیدا ہوئی ہے. جو ایران کو تباہ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، تہران کو خالی کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. برنی سینڈر وہاں پر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس وقت جو ٹرمپ کا ایجنڈا ہے وہ حالات کو اور زیادہ کشیدہ بنا رہا ہے. اور ان کے بیشتر سینیٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو گفتگو ٹرمپ کی ہے وہ ایک سالسی کی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، سالسی تو اس وقت ہوتی ہے جب آپ خود بیٹھ کے ایک درمیانے راستہ نکالیں. آپ تو براہ راست اسرائیل کی سرپرستی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ میں سالسی چاہتا ہوں. یہ کانٹرڈکشن ہے. آپ کی یہ بات بالکل درست ہے اور میں یہی لے کر آپ کی جانب آنا چاہتی ہوں. شہزاد بٹ صاحب، آپ دیکھیں ایک طرف کہا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے، کہا نہیں جا رہا ہے، انفیکٹ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر رہے، اور جو اخبارات ہیں وہ خود سے ہی ان چیزوں کو بنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں جانتے نہیں ہیں، یہ کہا گیا ہے امریکی صدر کی جانب سے. دوسری طرف پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ اسرائیل امریکہ کی پشت پناہی کے بغیر یہ نہیں کر سکتا. تو پھر آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا کر رہے ہیں امریکی صدر؟ یہ جو جمہوریت ہے، یہ جو نام نہاد جمہوریت کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں، یہ ڈبل سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں. یہی تو مسئلہ ہے منیزے. یہ ان ایون لوگ ہیں جن کو اردو میں کہتے ہیں لاؤ والی طبیعت کا آدمی ٹرمپ. وہ بات کچھ کرتا ہے، جب تک وہ ایران پر حملہ نہیں کرتا اس وقت تک اس کی کسی بات پہ تسلیم نہیں کیا جائے گا. وہ کہتا ہے کہ میں کر رہا ہوں، پھر وہ کہتا ہے امریکی اخبار کو نہیں پتا. یہ ڈبل سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں. اصل بات صرف یہ ہے کہ پاکستان نے ثابت کر دیا ہے کہ اس وقت وہ خطے میں ایک امپورٹنٹ حیثیت رکھتا ہے، اور اس کو ٹرمپ بھی مان رہا ہے، چائنا بھی مان رہا ہے، رشیا بھی مان رہا ہے، اور بھارت کو آپ نے ناکو چنے چبوا رکھے ہیں. ٹھیک ہے سائرہ جی، آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان امریکہ کی کیا مدد کر سکتا ہے اس صورتحال میں؟ اور وہ جو وائٹ ہاؤس میں انتہائی اہم ملاقات ہوئی اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ السلام علیکم. سنیں، میری رائے آپ پوچھ رہی ہیں. اگر مطلب آپ نے میرا تعارف کروایا کہ سیاسی، میں تو اپنے آپ کو سیاسی کارکن کہتی ہوں. اس ساری ملاقات میں اس کہیں چیز میں کوئی سیاستدان تو موجود ہی نہیں تھا. تو میں ایک ادنا سی سیاسی کارکن اس کے اوپر روشنی ڈالوں گی تو کیا وہ مطلب کیسے مجھے سمجھ آئی میں سے دیکھوں گی اور آپ اس کو کیسے دیکھیں گی؟ اس میں کسی سیاستدان کا کوئی گزر تک نہیں کہ چلو بھائی کوئی ایسے لے جائیں ساتھ. وہ میں کیا کہہ سکتی ہوں اس پہ؟ اب میں بیٹھ کر تجزیہ کرتی پھروں اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے بعد میں آپ کو بولوں یہ بات لکھ کے رکھ لیں، یہ میری ٹویٹ سیو کر لیں، آگے چل کے یہ ہوگا، آگے چل کے وہ ہوگا. مجھے تو اپنی بات کی اہمیت سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بات کروں گی تو وہ کیا کہیں آپ کے کسی پروگرام میں یا آپ کے کسی ناظرین کے دل و دماغ میں جگہ بنا پائے گی. میں کیا پورے جو اس ملک کے جو بیٹھے ہوئے جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، جو صدر ہیں، ابھی بٹ صاحب نے کہا پہلے تو تعریف کی، پھر اس کے بعد بولا کہ وہ لا ابالی ڈبل سٹینڈرڈ. اب لا ابالی ڈبل سٹینڈرڈ نے کوئی بات کہہ بھی دی تو اس کے اوپر ہم کیسے وہ کریں؟ باقی ڈبل سٹینڈرڈ ان کے ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میری روز بات ہوتی ہے نیتن یاہو سے، پھر اس کے بعد ان کے کہنے پہ اسرائیل تو مان نہیں رہا کہ غزہ میں سیز فائر ہو یا وہاں پر جو نیتوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن وہ آ کے ان کو یہاں پر ساؤتھ ایشیا میں اپنی ٹانگ اڑانی ہے. انہوں نے وہاں پر سیز فائر کروا کے جس کو انڈیا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول رہے ہیں وہ مان ہی نہیں رہا. اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں. آپ نے کہا کہ ہم کبھی بھی برابری کی سطح پر کام نہیں ہو سکتا. اب مجھے نہیں پتا، میں وہی کہتی ہوں نہ کوئی اتنی بڑی تجزیہ نگار ہوں. آنے والے وقتوں میں پتہ چل جائے گا. دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. جو بلی تھیلے سے باہر آئے گی وہ آپ بھی دیکھ لیں گی، میں بھی دیکھ لوں گی.